بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیسن نمبر 26، کلاس 10 سبجیکٹ بائیولوجی۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے ٹاپک بیان کیا تھا وہ تھا سمبیوسس، جس میں ہم نے مختلف جانداروں کے درمیان ایک تعلق، ایک ایسا رشتہ بیان کیا تھا جس میں مختلف جاندار ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے یا لمبے عرصے کے لیے، اور وہ خوراک حاصل کرتے ہیں، یا تو وہ دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں یا دونوں ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے سمبیوسس میں ہم نے پھر 3 طرح کے ریلیشنز پڑھے تھے: پیراسٹزم، میوچولزم، کومنسلزم۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم نے جو ڈسکس کرنی ہے وہ ہے فطرت کا تحفظ، کنزرویشن آف نیچر۔ ہم نے فطرت کا تحفظ کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قدرتی وسائل دیے، ریسورسز دیے، ان کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم ان ریسورسز کا استعمال کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے وہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل ہیں، جو ریسورسز ہیں، انسان جب ان کا غلط استعمال شروع کرتا ہے یا حد سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر ان پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ماحول میں خرابی، ماحول میں آلودگی، ماحول میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح فطرت دن بدن خراب ہو رہی ہے، قدرت کے جو وسائل دیے ہوئے تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی حفاظت کرنا بہت اہم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے آج کے ٹاپک میں ہم یہی پڑھیں گے کہ ہم نے فطرت کا تحفظ کیسے کرنا ہے۔ دی پروٹیکشن آف نیچرل ریسورسز بائی ہیومن بینگ از نون ایز کنزرویشن آف نیچر۔ فطرت کے وسائل کی حفاظت انسان کی طرف سے، انسان جو فطرت کے وسائل کو محفوظ کرتا ہے، ان کا تحفظ کرتا ہے، اسے کنزرویشن آف نیچر کہتے ہیں، اسے فطرت کا تحفظ کہتے ہیں۔ اب یہ ریسورسز کیا ہوتے ہیں، وسائل کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے ماحول میں ہوا، پانی، زمین، معدنیات، جنگلات، ہماری زراعت وغیرہ، یہ تمام ہمارے وسائل ہیں۔ ایئر، واٹر، سوئل، منرلز، فارسٹ، ایگریکلچر آر دا ریسورسز آف آور انوائرمنٹ، آف آور نیچر۔ یہ ہماری فطرت اور ہمارے ماحول کے وسائل ہیں جن کو انسان استعمال کر رہا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان وسائل کا بے جا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم نے کچھ وہ طریقے، کچھ وہ اصول، کچھ ایسے اقدامات اپنانے ہیں کہ جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان وسائل کو استعمال بھی کرتے رہیں اور ان کی حفاظت بھی ہوتی رہے اور ان کو محفوظ بھی کر لیں، تاکہ ان تمام وسائل کو جس حالت میں، جس اچھی خالص حالت میں یہ وسائل ہمیں ملے، ہمارا یہ رائٹ بنتا ہے کہ ہم ان وسائل کو نیکسٹ جنریشن تک، اگلی نسل تک اسی حالت میں منتقل کریں تاکہ آنے والی نسل بھی ان وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ جو منرلز ہیں، معدنیات ہیں، فوسل فیول ہے، اس کا جو بے جا استعمال کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے معدوم ہونے کا خطرہ ہے، اس کے ختم ہو جانے کا خطرہ ہے، تو نیکسٹ جنریشن کے لیے یہ فوسل فیولز کی فراہمی بہت کم ہوتی جا رہی ہے، نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہم نے نیکسٹ جنریشن کے لیے فطرت کا کچھ تحفظ کرنا ہے، تو اس کے لیے کچھ اصول ہیں جسے دا 3R رول، 3R کا اصول کہتے ہیں۔ اس میں پہلا اصول یہ ہے R1 ریڈیوس۔ ریڈیوس کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا۔
لیس یوز، تھوڑا استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قدرتی طور پر وسائل دیے ہیں، ہمارا یہ رائٹ بنتا ہے کہ ہم ان کو کم سے کم استعمال کریں اور ان کو بے جا استعمال نہ کریں۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی ہیومن بینگ اس اصول پر عمل کر لے تو ہم اپنے قدرت کے بہت سارے وسائل کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کا بے جا استعمال نہ کیا جائے، پانی کو پہلے کسی برتن میں محفوظ کر کے رکھ لیا جائے، اسے پھر وہاں سے بار بار استعمال کیا جائے۔ ہر مرتبہ پانی حاصل کرنے کے لیے الیکٹریسٹی کا استعمال، موٹر کا استعمال، مختلف آلات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بہت تھوڑے پانی کو حاصل کرنے کے لیے ہم موٹر کا استعمال کر کے بہت زیادہ پانی بہتات اور کثرت کی مقدار میں ضائع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری فطرت میں پانی کی کمی ہوتی جا رہی ہے، پانی کی آلودگی بڑھ رہی ہے۔ چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہتات طریقے سے استعمال کرتے ہیں، کثرت سے استعمال کرتے ہیں، اور پھر ان چیزوں کو پانی میں پھینک دیتے ہیں، ندیوں نالوں میں پھینک دیتے ہیں، نہروں میں پھینک دیتے ہیں، دریاؤں میں، جھیلوں میں پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو آبی زندگی ہوتی ہے، پانی میں رہنے والے جو جاندار ہیں، وہ اس کے زہریلے اثر سے مر جاتے ہیں۔ اس طرح نیچرل ریسورسز ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو R1 ہے، اس میں کم سے کم استعمال کرنا ہے، ریڈیوس کرنا ہے۔ جتنے بھی وسائل ہیں، وہ پانی ہے، وہ ہوا ہے، وہ جنگلات ہیں۔ آج کل جنگلات کو ختم کیا جا رہا ہے لکڑی کو حاصل کرنے کے لیے، ایندھن جلانے کے لیے، ٹمبر حاصل کرنے کے لیے، فرنیچر بنانے کے لیے، مختلف طرح کی عمارتیں بنانے کے لیے، مختلف طرح کے فوریسٹ کو سڑکیں بنانے کے لیے، جنگلات والی زمین کو ایگریکلچر میں کنورٹ کرنے کے لیے بہت سارے جنگلات کو کاٹا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہم نے بہت R1 کے اصول پر استعمال کرتے ہوئے قدرتی وسائل کو بہت کم استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد R2 ہے رول، ری یوز، دوبارہ استعمال کرنا، یوز اگین اینڈ اگین۔ جو بھی وسائل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا بار بار استعمال کریں، تاکہ نئے ریسورسز کو ہم استعمال کر کے ان کو ختم نہ کر دیں۔ نیکسٹ جنریشن تک پہنچانے کے لیے ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس کو، جو بھی وسائل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ہم ان کا بار بار استعمال کریں۔ اس کے بعد R3 ہے ریسائیکل۔ کوئی بھی ایسی ناکارہ چیز جو بالکل استعمال کے قابل نہ رہی ہو، مکمل طور پر خراب ہو چکی ہو یا ڈیمیج ہو چکی ہو، تو اسے آپ اگین مینوفیکچرنگ پروسیس، اسے دوبارہ سے واپس گاربیج کی صورت میں، سکریپس کی صورت میں وہ اس کمپنی کو بھیج دینی چاہیے، تاکہ وہ دوبارہ سے اس کو مینوفیکچر کر کے اس کو دوبارہ اپ گریڈ کر کے دوبارہ سے ہمیں بھیج سکیں، ہمیں پہنچا سکیں۔ جو بھی فطرتی طور پر، قدرتی طور پر جو ہم چیزیں استعمال کر رہے ہیں اپنی سہولت کے لیے، ان کو اگر وہ ناکارہ ہو جائیں یا استعمال کے قابل نہ رہیں، تو پھر ان کو ریسائکلنگ پروسیس کے لیے دوبارہ سے کارآمد بنانے کے لیے اس کو اس کی کمپنیز میں یا مختلف طرح کی جو انڈسٹریز ہوتی ہیں وہاں پر بھیجا جائے، تاکہ ان کو دوبارہ بنایا جا سکے۔ ایک R4 ہوتا ہے ری فوریسٹ، دوبارہ جنگلات لگانا، ٹو گرو نیو پلانٹس، نئے پودے اگانا۔ اگر نئے جنگلات یا نئے پودے اگائے جائیں تو اس سے ہماری ہوا کی آلودگی ختم ہو سکتی ہے۔ جنگلات بہت سارے ذرات کو، بہت ساری گرد و غبار کو، بہت سارے مادوں کو، بہت سارے کیمیکلز کو، بہت ساری زہریلی گیسوں کو جذب کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو ہوا ہے، ہماری جو ایئر ہے، وہ بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ہمیں بہت سارے جنگلات بھی اگانے چاہیے، تاکہ آنے والے وقت میں آنے والی نسل کو بہترین ریسورسز دیے جا سکیں۔ تو اس طرح قدرت کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ہم چیپٹر نمبر 15 کو ڈسکس کریں گے، انہیریٹنس کو۔
تو آج تک اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔